بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت کو سمجھیں گے اور کچھ اس طرح سے سمجھیں گے کہ ان کے اہم نکات اور خصوصیات ہمارے سامنے آ جائیں۔ جدیدیت یا ماڈرنزم، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو چینج یا تبدیلی کو سمجھنا پڑے گا۔ ایسی تبدیلی جو ہماری زندگی میں، ہماری سوچ میں یا طرز بود و باش میں آ جائے، جدیدیت کہلاتی ہے۔ یعنی ایسی تبدیلی سوچ جو روایتی نہ ہو، اس میں جدت آ جائے، نیا پن آ جائے، تو وہ جدیدیت ہوگی۔ جدیدیت کا عرصہ 1960 سے 1980 تک 2 دہائیوں پر محیط ہے۔ جدیدیت کو ظاہر کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے عقلیت، یعنی جدت پسند جو ہیں وہ عقلیت کو اہمیت دیتے ہیں۔ دوسری بات، عقل کی بنیاد پر وہ تجربے کرتے ہیں۔ تو جدیدیت کے علمی اظہار کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، عقلیت اور تجربیت۔ جب عقلیت اور تجربیت دونوں ملتے ہیں تو سائنٹیفک میتھڈ نکلتا ہے، اور یہی توجیہ ہے جدیدیت کی۔ جدیدیت جو ہے رد عمل ہے رومانٹکزم کا یا رومانی تحریک کا۔ اگر مغرب میں اس کی دور کی بات کریں تو یہ پہلی جنگ عظیم سے دوسری جنگ عظیم تک پھیلا ہوا ہے، اور ہمارے ہاں اس کا عرصہ 1960 سے 1980 تک ہے۔ یہ رد عمل ہے ترقی پسندی یا ترقی پسند تحریک کا، اور مغرب میں یہ پروجیکٹ انلائٹمنٹ یا روشن خیالی کا حصہ تھے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری جدیدیت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جدیدیت ایک نئے تجرباتی دور کا نام ہے۔ تعریف پہ غور کیجیے، نیا بھی ہو، تجرباتی بھی ہو، نیا عرصہ، وہی چینج ان بیہیویئر، چینج ان کریکٹرسزم، رہن سہن کے طریقوں میں تبدیلی۔ جدیدیت ایک نئے تجرباتی دور کا نام ہے جو ہر تجربہ کی حدود اس کے عہد کے مسائل سے متعین ہوتی ہے۔ جدیدیت میں اب جدیدیت میں مرکزیت حاصل ہے انسان کو۔ دوسری چیز، جدیدیت عقل پرستی کو زور دیتی ہے۔ اگر نظریات دیکھیں جدیدیت کے تو پہلی چیز ہے کہ ادب جو ہے وہ ہماری ذات کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ دوسرا، جو ادیب ہے یا فنکار ہے وہ جس لحاظ سے اور جس طرح کچھ بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے اس کو مکمل آزادی ہے۔ جدیدیت نے کسی بھی نثر پارے یا فن پارے میں اس کی ترتیب، اس کی درجہ بندی، اس میں نظم و ضبط، منصوبہ بندی، اس کے سکیچ اور اس کی نقشہ جاتی مراتب پر بہت اہمیت دی ہے۔ یعنی جدیدیت دراصل ساختیت ہے کہ کسی چیز کی ساخت کیسی ہوگی، اس کا سٹرکچر کیسا ہوگا، اس کی بناوٹ کیسی ہوگی۔ جدیدیت علم معنی یعنی کسی بھی لفظ کا معنی کیا ہے اور علم بیان پر بہت زور دیتی ہے۔ جدیدیت میں کسی بھی فن پارہ، اس کی صنف، اس کی حدود، اس کا مرکز اور محور، اس کے اندر رہ کر اس فن پارے کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جو جدت پسند ہوتے ہیں وہ بیانیہ، توزیع و تشریح، استعارے اور سلیکشن پروسیس، یعنی کسی ادیب نے کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے کون سا انتخابی عمل اختیار کیا ہے اس پر غور کرتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کی وہ ریئل یا روٹ ڈیپتھ میں اتر جاتے ہیں جدت پسند۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کہتے ہیں کہ جدیدیت نے مذہب کی بجائے عقلیت، برادری کی بجائے انفرادیت، روحانیت کی بجائے مادیت اور ماں بعد طبیعیات کی بجائے سائنس و ترقی کو ترجیح دی ہے۔ اب جدیدیت کو پروان چڑھانے میں ڈارون، نیتشے، فرائڈ، کارل مارکس اور آئنسٹائن نے قابل قدر کارنامے سر انجام دیے۔
جدیدیت کو کچھ اور بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ فنکار کو جدیدیت میں اظہار کی پوری آزادی ہے، جیسے اس کا دل چاہے، جو اس کا دل چاہے وہ ظاہر کرے۔ کسی بھی چیز کا اسٹرکچر، اس کی اسکیچ، اس کی درجہ بندی، اس کی خاکہ پسند ہونا، اس کی راستگی، اس کی تکمیلیت جدیدیت کا بنیادی نقطہ ہے۔ ادب میں تخلیق یعنی کریشن سے جدیدیت کا بہت قریبی رشتہ ہے، یعنی تخلیق میں ٹوٹلائزیشن یعنی مرکزیت کی اہمیت کو مانتے ہیں جدت پسند۔ اب اگر اس میں سے کچھ نقطے نکالیں تو جدیدیت مرکزیت کا فلسفہ ہے۔ جدیدیت ہر وہ عمل ہے جو روایت سے ہٹ کر ہو، جس میں انسان خود کو بدلتا ہے۔ جدیدیت وہ بات، نظریہ یا تحریک جو لوگوں کو آپس میں دلچسپی کو اپنی طرف یعنی مرکز کی طرف مبذول کراتا ہے۔ سکون کو یا سکوت کو حرکت دینے کا نام جدیدیت ہے۔ اب بات کرتے ہیں پوسٹ ماڈرنزم یا ما بعد جدیدیت کی۔ ما بعد جدیدیت ایک ہی نظریہ ہے کہ نظریہ نہ دیا جائے، کوئی بھی چیز بغیر نظریے کے بنائی جائے۔ جدیدیت کو اگر انگلش میں سمجھنے کی کوشش کریں تو لیو تاز نے کہا ہے پریزنٹیشن آف ان پریزنٹیبل، یعنی ایسی چیزیں جنہیں پیش نہ کیا جا سکے ان کو پیش کرنا ما بعد جدیدیت ہے، یعنی حقیقت سے ہٹ کر، حقیقت کی بجائے ایسے اجزاء کی پیشکش جو خود اس پیشکش سے باہر ہوں، یعنی اس فن پارے سے باہر ہوں۔ تصور اور شے کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کرنا جو بلندی اور عروج کا حامل ہو۔ 1980 کے بعد ما بعد جدیدیت شروع ہوئی۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی نظریہ حتمی نہیں ہوتا، بلکہ اگر حقیقت کی بات کریں تو نظریے کے وجود کو ہی نہیں مانتی یہ۔ اس سے یہ کہتی ہیں کہ نظریہ دینے سے تخلیقیت اور آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ ما بعد جدیدیت میں کسی بھی نظام کی کسوٹی انسانی حقوق اور شخصی آزادی کہ جو کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دیں، بغیر کسی مرکزیت، نظریے یا کسی بھی اصول کا پابند کیے ہوئے۔ اگر شخص کو انسانی حقوق اور شخصی آزادی دے دیں تو وہ کچھ بھی تخلیق کرنے کے قابل ہوگا۔ ما بعد جدیدیت کلیت پسندی، مرکزیت پسندی، فارمولہ سازی، ضابطہ بندی کے خلاف ہے، بلکہ وہ کہتی ہے کہ کھلا ڈلا فطری اور آزادانہ اظہار جو ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ یہ مرحلہ جاتی ہوتی ہے، ان سٹیپ میں کارکردگی دکھائی جاتی ہے اور عمل در عمل ہونے والے عوامل جو ہیں ما بعد جدیدیت میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ بھی کہنے کی آزادی ہے اور لا مرکزیت کے قائل ہیں۔ متن یعنی متن کے اندر کیا ہے، اور بین المتنیت یعنی اس متن کے متن در متن کیا چھپا ہوا ہے، اس کو ما بعد جدیدیت والے اہمیت دیتے ہیں۔ رد تخلیق اور رد تشکیل کے قائل ہیں۔ فرشتوں کے جملوں کے نحوی سٹرکچر کو زور دیتے ہیں۔ اسم اور فعل کی نقشے کھینچنے کے خلاف ہیں، یعنی علم بیان اور علم معنی جو ہے اس کے خلاف ہیں۔ خواہش کسی بھی چیز کی تخلیق کے لیے ضروری چیز ہے۔ میوٹینٹ ہیں، یعنی ہر لمحہ تبدیلی چاہتے ہیں اور کسی بھی نظریے کو نہیں مانتے۔ کھیل تماشا، کھیل کود میں تخلیق کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان کا تعلق جو ہے سیگنیفائر سے ہے۔ اس کی مثال ایسے دوں گی کہ جیسے ایک برف کا تودہ ہے، تو برف کے تودے سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، وہ جدیدیت ہے، اور اس تودے کے اندر کیا ہوگا وہ ما بعد جدیدیت ہے، یعنی صوتی تصویر۔ ضمیر علی بدیونی لکھتے ہیں جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کا رشتہ ماں بیٹی کا نہیں، ساس اور بہو کا ہے، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں جدیدیت اور ما بعد جدیدیت۔
چینیوں کا قول ہے ماں بعد جدیدیت کے بارے میں، جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہ ملی، جب ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی۔ یہ صرف بدلتے رشتوں کا منظرنامہ نہیں بلکہ موقف اور نقطہ نظر کی تبدیلی کا احوال ہے۔ یعنی جدیدیت سے جب ماں بعد جدیدیت میں آئیں گے تو آپ کا سوچ کا دائرہ، آپ کا ارادہ، آپ کا موقف بالکل اپوزٹ ہو جائے گا۔ فرانسیسی روایت ہے یہ، رولان بارتھ، چارلس جیکسن، لیوتاز وغیرہ جو ہیں انہوں نے اس میں زیادہ حصہ لیا۔ اگر اس کے اہم نکات دیکھیں، موجودہ زمانہ مرکزیت کا زمانہ نہیں بلکہ اضافیت کا ہے کہ جو چاہے آپ مرکز سے ہٹ کر تخلیق کریں، یہ ماں بعد جدیدیت ہے۔ سامراجی نظام یا بادشاہت کا نام ختم ہونا آغاز ہے ماں بعد جدیدیت کا۔ زندگی اور سماج سے آزادانہ جڑنے کا نام ماں بعد جدیدیت ہے۔ نیا دور، نئی سوچ، نئی زندگی، نیا انسان جس میں کثیر المعانی وسعت ہو، وہ ماں بعد جدیدیت ہے۔ ماں بعد جدیدیت اور پس ساختیات تقریباً ایک ہی ہیں۔ جدیدیت میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا، وہ ساختیات ہیں۔ ماں بعد جدیدیت کا تعلق براہ راست معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں سے ہے۔ یعنی جیسے ہم تبدیلی در تبدیلی کا شکار ہو رہے ہیں، یہ ماں بعد جدیدیت ہے۔ ذہنی رویوں کا نام ہے ماں بعد جدیدیت، اور انہیں ذہنی رویوں کی وجہ سے تخلیقی آزادی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ماں بعد جدیدیت تخلیقی آزادی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور ایک اچھا سا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔